हजरत अमीर मोहम्मद अकरम आवान मद्द जिल्लहुल आली दारुल इरफान मिनारा जिला चकवाल में साल हा साल से कुरान और हदीस के ऊपर खिताबात कर रहे हैं और सिलसिला नक्शबंदिया ओवैसिया के मुताबिक लोगों को जिक्र इलाही की तरबियत दे रहे हैं। वो कुरान पाक की तफसीर तरतीब वार बयान कर रहे हैं। तफसीर कुरान को वो मौजूदा मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात के मुताबिक बयान करते हैं। मोटरवे से कलर कहार के इंटरचेंज से निकलते हुए कलर कहार की झील से होते हुए मियानी, बोछाल और नूरपुर से गुजरते हुए दारुल इरफान मिनारा पहुंच सकते हैं। हजरत अमीर मोहम्मद अकरम आवान ने बच्चियों और बच्चों की दीनी और दुनियावी तालीम के लिए सिकारा एकेडमी के नाम से एक दरसगाह भी कायम की है। जिसका इफ्तिताह मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था।
رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، دست قدرت نے سا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے سا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، بزم کونین پہلے سجائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پلائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تیرا سکہ رواں، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم، کیا عرب کیا عجم، سب ہے زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا، مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا، میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، دل کو ہمت نہیں، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، چار یاروں کی شان
ہے بھلی. چار یاروں کی شان جلی ہے بھلی، یہ صدیق یہ فاروق عثمان علی، یہ صدیق یہ فاروق عثمان علی. شاہد عدل ہے، شاہد عدل ہے یہ تیرے جانشین، شاہد عدل ہے یہ تیرے جانشین. تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین. تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. أما بعد، شیخ المشائخ جناب حضرت مولانا اکرم عوان صاحب لوگوں کے جذبات بھی بھڑک رہے ہیں اور عرش سے رحمت کے دریا بھی جو ہیں وہ بڑے جوش میں آئے ہوئے ہیں. اس وقت عاشقان رسول کا امتحان ہو رہا ہے کہ دیکھیں جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگانے والے مومنین، موسلا دھار برستی ہوئی بارش میں بیٹھے ہوئے مومنین کیسے اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید اور بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سن رہے ہیں. یہ آج دیوانوں کا امتحان ہے. اے آسمان سے برسنے والے پانی ہمارے عشق کو مت آزما. اے آسمان سے برسنے والے پانی، یہ ذکر کرنے والے نقش بندی ویسی ہیں، ان کو مت آزما. تو برستا رہے، میں قرآن پڑھتا رہوں گا. جتنا برسنا ہے برس لے. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. حضرات خاموشی سے اور تشریف رکھیں. چند قطرے برسے ہیں. آپ کو برستی آگ میں ثابت قدم رہنا ہے. گولیوں
کی بچھاڑ میں ثابت قدم رہنا ہے. یہ برستے طوفانوں میں ثابت قدمی ہی ایمان کی دلیل ہے. تو یہ تو اللہ کی رحمت ہو رہی ہے. ذرا شور کم کیجئے. اللہ جل شانہ کے بے پناہ احسانات ہیں. مولانا شیرانی مقدس اللہ العالی نے جس انداز سے دعوت فکر دی ہے حضرت انسان کو، ہم جو نور ایمان رکھتے ہیں اگر ہم اس پہ تھوڑی سی فکر کریں تو معاملہ سارا سامنے آ جاتا ہے. فاضل مقررین نے جس طرح ایک کے حق کے دلائل دیے ہیں، اللہ کریم ان سب کے درجات بلند فرمائے. میری گزارش موسموں سے ہے. میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق موسم سے ہے. سال میں موسم بدلتے ہیں، گرمیاں سردیاں آتی ہیں، بہار آتی ہے. عربی میں ربیع بہار کے موسم کو کہتے ہیں، اور بہار ہی کے پہلے مہینے کا نام ربیع الاول ہے. بہار ہی کے دوسرے مہینے کا نام ربیع الثانی ہے. ہم پہلی بہار دیکھ رہے ہیں. یہ بہار کیسی ہے، یہ مہینہ کیسا ہے، یہ موسم کیسا ہے، اس میں کون سا پھول کھلا کہ یہ سارے موسموں سے سربلند ہو گیا. اس میں کون سی ایسی عجیب بات ہوئی کہ یہ بہار کہلایا. یہ وہ موسم ہے جس میں آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عالم وجود کو رونق بخشی. مسلمان ہر جگہ اس مہینے میں میلاد شریف مناتے ہیں. میلاد سے اسی گل کے کھلنے کی کلمہ مراد ہے. لیکن گل جو کھلتے ہیں تو ان میں ایک ترتیب، ایک ربط ہوتا ہے. کوئی ایک چھوٹا سا شگوفہ نکلتا ہے، کلی بنتی ہے، غنچہ بنتا ہے، پھر اسے چشم عالم گل کی صورت میں دیکھتی ہے. میلاد ابتدا ہے حضور کے وجود باوجود کی زمین پر قدم رکھنے کی، اور اس قدم اطہر کی برکت کیا ہے. میں صرف ایک گوشہ بے نقاب کروں گا. آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں جعل لی الارض مسجدا وطہورا. میں نے زمین پہ قدم رکھا، میرے رب نے ساری زمین کو مسجد قرار دے. زمین پر صرف میں اور آپ نہیں بستے، اللہ کی بے پناہ مخلوق بستی ہے. زمین پر صرف عدل نہیں ہوتا، بے پناہ مظالم ہوتے ہیں. زمین پر صرف پیدائش نہیں ہوتی، زمین مقتل بھی ہے. اپنی ساری چیزوں کے باوجود ساری زمین مسجد ہے. کیوں؟ اس پر محمد الرسول اللہ نے قدم رکھا. آپ کی ولادت باسعادت سے اجتماعی عذاب جو کفر اور ضلالت پر اور گمراہی پر قوموں پر آیا کرتے تھے، اللہ کریم نے اٹھا دیے.
کبھی اجتماعی عذاب نہیں آئے گا اس زمین پر. کیوں؟ اس پر محمد الرسول اللہ نے قدم اقدس رکھا. کہاں تک گنو گے؟ یہ وہ برکات ہیں جن کے حصول کے لیے ایمان بھی شرط نہیں ہے، انسان ہونا بھی شرط نہیں ہے. آپ کی ولادت باسعادت کی برکات فرشتوں سے لے کر حیوانات تک اور ہواؤں سے لے کر فضاؤں تک ہر چیز اس سے مستفید ہوئی. اس سے مومن بھی مستفید ہوا، اس سے کفار کو بھی فائدہ پہنچا. لیکن ہمارا رشتہ صرف ولادت باسعادت سے نہیں ہے. ہمیں تو جھنجھوڑا گیا اور یاد دلایا گیا کہ اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، مجھ پر ایمان لانے والوں، میں نے تم پر احسان کیا ہے. کمال ہے بار الہ، ذرا ذرا تیرے احسانات کے نیچے دبا ہوا ہے. ہر جھونکا تیرا احسان اٹھائے پھرتا ہے، ہر بادل تیرے احسان کا بوجھ گود میں لیے پھرتا ہے. زمین و آسمان پر تیرے احسانات شمار نہیں کیے جا سکتے. پھر صرف ان لوگوں کو جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا، ان کو یاد دلاتے ہیں میں نے تم پر احسان کیا. دیکھو آپ فوجی کا اندازہ کر لیں. ایک آدمی بھرتی ہوتا ہے، کالج میں جاتا ہے، فوجی کالج میں جاتا ہے، پھر وہاں سے وہ سلیکٹ ہو کے کورس پہ جاتا ہے. بڑے کورس کے بعد سیکنڈ لیفٹیننٹ نکلتا ہے، پھر لیفٹیننٹ بنتا ہے، کپتان بنتا ہے، چلتا جاتا ہے. اگر وہ جرنیل بن جائے تو بنانے والے اسے یہ یاد نہیں کراتے کہ میں نے تجھے کالج میں بھرتی کرایا تھا. وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو جرنیل بنا دیا. اس لیے کہ اس لفظ جرنیل میں وہ سارے احسانات سموئے جاتے، وہ ساری باتیں اندر آ جاتی. فرمایا سب کو پیدا کیا، سب پر میرا احسان ہے. سب کو وجود دیا، سب پر میرا احسان ہے. سب کو زندگی دی، سب پر میرا احسان ہے. سب کو روزی دی، سب پر میرا احسان ہے. سب کو محبتیں دی، سب پر میرا احسان ہے. لیکن میرا احسان تم پر ہے کہ میں نے تم میں محمد الرسول اللہ کو مبعوث فرما دیا. اب یہ احسان ایسا ہے کہ تخلیق کائنات اس کے سامنے معدوم ہو گئی. ہر ایک کی حیثیتیں ختم ہو گئی اور بات یہاں ٹھہری کہ احسان تو یہ ہے کہ میں نے تم میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اب عجیب بات یہ ہے کہ جو تاریخ ولادت باسعادت کی ہے وہ 9 ہے، 11 ہے یا 12 ہے، علماء کے اختلاف ہے، اور اکثریت کی جو رائے ہے وہ 9 ربیع الاول. لیکن وہی تاریخ جو ولادت کی ہے وہی بعثت علی کی تاریخ ہے. اس پر کسی کو اختلاف نہیں، وہ 9 ہے یا 11 ہے. تاریخ میں اختلاف ہے رائے کا، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ جو تاریخ ولادت باسعادت کی ہے وہی تاریخ بعثت علی کی ہے. اب آپ یہ سوچ کر مجھے بتائیے کہ ہمیں ولادت باسعادت منانا زیادہ چاہیے یا بعثت علی کی بات کرنی چاہیے؟ جس کی بات رب العالمین نے کی اس کی بات کرنی چاہیے یا ولادت کی؟ ہم ولادت کی زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ بعثت کی بات کرنے سے کچھ مشکلیں راستے میں آ جاتی. ولادت باسعادت کی بات تو کافر کو بھی کرنی چاہیے اگر اس میں کوئی ذرہ بھر شرافت ہے تو، کہ ولادت باسعادت کا ممنون تو وہ بھی ہے کہ اجتماعی عذاب سے بچ گیا، رزق اسے بھی مل رہا ہے، اولاد اس کی بھی ہو رہی ہے، دولت اس کے پاس بھی ہے، صحت اس کے پاس بھی ہے. یہ سب کچھ کس لیے ہے کہ اس زمین پر محمد الرسول اللہ کا قدم ہے، اور جب تک آپ کا دین رہے گا یہ زمین آباد رہے گی. جب اللہ اللہ اٹھے گی، جب محمد الرسول اللہ کا دین نہیں ہوگا، نہ زمین ہوگی نہ آسمان ہوگا. تو پھر تو زمین و آسمان کو بھی میلاد منانا چاہیے، جنوں انس کو میلاد منانا چاہیے.
لیکن بندہ مومن کو اللہ کا وہ احسان یاد کرنا چاہیے. یہاں ذرا کچھ تھوڑے سے آپ موسموں سے چلانا. اب موسموں ہی کی بات سن لو. یہاں آنے کے لیے ذی الحج سے گزرنا پڑتا ہے کسی کے پاس اسماعیل؟ اللہ کا خلیل ہو اور بھمیں تک سفید ہو چکی ہوں، پیرانہ سالی نے کمر دوہری کر دی ہو، اور اولو العزم رسول فرزند عطا ہو اس پیرانہ سالی میں جس کے چہرے پہ لاکھوں سورج قربان کیے جا سکتے، جس کی پیشانی سے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہویدا ہو. میری محبت میرے بچوں سے، میری محبت میرے بیکار سے گھر سے، میری محبت میرے چند سکوں سے، میری محبت میرے چند جانوروں سے. ہماری محبتیں کیا ہیں اس سے کے علاوہ؟ ان کی حیثیت کیا ہے اور انہیں کہاں قربان کیا جا سکتا ہے؟ ان کی اہمیت کیا ہے؟ قربان کرنے کے لیے بھی اسماعیل چاہیے. ربیع الاول تک آنے کے لیے ذی الحج سے گزرنا پڑتا ہے. اسماعیل قربان کرنے پڑتے ہیں، اپنے ہاتھوں کرنے پڑتے ہیں. اگر اپنی خواہشات تم بڑی عظیم سمجھتے ہو تو اپنی خواہشات کو اپنے سامنے زمین پر لٹاؤ، اپنے ہاتھ میں چھری لو، اپنی زبان سے کہو بسم اللہ اللہ اکبر، خون کے دریا بہا دو تو ربیع الاول سے آگے چلو. آگے قدم رکھو گے تو محرم آ جائے گا. بات کیا ہے؟ کون سی اتنی بات ہے کہ اس پہ خانواد نبوت کو قربان کر دیا جائے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ان گردنوں پر جن پر محمد الرسول اللہ کے بوسوں کے نشان سبق تھے؟ آپ ان بچوں کو کیا سمجھتے ہیں کہ سجدے میں حضور ہوں اور بچہ پشت پہ آ جائے تو نبی کریم تسبیح بڑھاتے چلے گئے اور اٹھنا گوارا نہیں فرمایا کہ بچہ گر جائے گا. سجدے میں 72 دفعہ سبحان ربی الاعلی کہا گیا. وہ بچے جو دوش رسول کو سواری بناتے ہیں، میری اور آپ کی خواہشات کی حیثیت کیا ہے؟ آپ منا سے نکلے تو منظر کربلا کہا جاتا ہے. بات کتنی بات ہے؟ کیا بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جو ادائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی تھی، جو انداز محمد الرسول اللہ نے سکھلائے تھے، جو انداز حکمرانی حضور نے سکھلایا تھا، جو ریاست مدینہ بنا کر آپ نے تربیت فرمائی تھی، اس انداز حکمرانی کو خطرہ ہے. اس کے لیے کیا کیا قربان کیا جائے؟ کربلا میں جا کر دیکھ لو، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر بسنے والی مخلوق کے اشرف ترین انسان، اللہ کے مقرب ترین بندے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے قربان کرنے پڑ گئے کہ اداؤں میں فرق نہ، ادائیں وہی ہوں گی جو محمد الرسول اللہ کی، کسی دوسرے کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، خواہ اس کے لیے کتنی بھی قیمت چکانا پڑے. اگر کوئی کربلا سے نکلا، گردن کٹا کے نکلا، خاک و خون میں مل کے نکلا، تو اسے اندازہ ہوگا ربیع الاول کسے کہتے ہیں. پھر اسے پتا ہوگا بعثت عالی کیا ہوتی ہے. پھر اس کے پاس کوئی اس کے پاس ایک دلیل ہوگی کہ میں محمد الرسول اللہ کی بعثت کی بات کر رہا ہوں.
بعثت سے مراد کیا ہے؟ سب کچھ مٹ گیا، نہ تو رہا نہ تیری آرزو رہی، نہ تو رہا نہ تیری خواہشات رہی، نہ تو رہا نہ تیری اولاد رہی، نہ تو رہا نہ تیرا مال رہا، نہ تو رہا نہ تیری جان رہی، جو رہا تو ذکر خیر محمد الرسول اللہ کا رہا۔ ہم یہ جلسہ اس نکتے پر مسلمانوں کو متوجہ کرنے کے لیے منعقد کرتے ہیں کہ آپ صرف میلاد منا کر خوشی منا کر فارغ ہو جاتے ہیں کہ روئے زمین اب تو دنیا میں کثیر آبادی مسلمانوں کی ہے۔ میری ذاتی رائے میں لگ بھگ 600 کروڑ آبادی جو ہے دنیا کی، اس میں 200 کروڑ کے لگ بھگ مسلمان ہیں، اور باقی 400 کروڑ میں دنیا کی 122 بڑی بڑی اقوام ہیں۔ تو اگر اس اندازے سے دیکھا جائے تو دنیا کا ہر تیسرا بندہ مسلمان ہے۔ ایک زمانہ تھا جس کے ڈاکٹر صاحب ذکر خیر فرما رہے تھے کہ ایک اللہ کا بندہ تھا روئے زمین پر جسے جبرائیل امین عرض کر رہے تھے کہ اقرا، صرف ایک اللہ کا بندہ پوری کائنات میں، پوری روئے زمین پر، اس پوری پھیلی ہوئی مخلوق میں۔ لیکن اس اقرا کا اعجاز یہ ہے کہ 23 برسوں میں تو بچہ سکول سے فارغ نہیں ہوتا، اور اس نے 23 برسوں میں انسانیت کی قسمت بدل کر رکھی۔ 23 برس کیا ہوتے ہیں؟ بچہ جو سکول جاتا ہے وہ 23 برس میں سکول، کالج، یونیورسٹی سے فارغ ہو کر گھر نہیں آتا، اور بعثت عالی نے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی بعثت نے 23 برسوں میں دنیا انسانیت میں وہ انقلاب پیدا کر دیا جسے آج تک صدیوں کی لمبی مسافتیں بھی گردآلود نہ کر سکے، جس کا چہرہ آج بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سورج سے زیادہ منور ہے۔ اب سوال ہے ہمارے سامنے، آج کا سوال ہے کہ مسلمان دنیا میں رسوا ہے۔ آج کا سوال ہے کہ مسلمان دنیا میں مظلوم ہے۔ آج کا سوال ہے کہ مسلمان کا اور اسلام کا مستقبل کیا ہے۔ یہ فیصلہ آپ کے اور میرے ہاتھوں میں ہے۔ آج بھی اگر ہم اسی نقطے پہ واپس آ جائیں، آج بھی آپ کا ہے اور آنے والا کل بھی آپ کا ہے، لیکن بات محمد الرسول اللہ کی ذات والا صفات کے حوالے سے ہوگی۔ میری آپ کی ساری قابلیتیں اس شرط کی محتاج ہیں کہ ہمارے دل میں بے پناہ چھوٹی چھوٹی محبتیں، بے پناہ چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہیں، انہیں ہم قربان کر دیں، ان پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، اور سب کے اوپر ایک آرزو ہو کہ میں ہوں اور دامن رسول ہو، ایک آرزو ہو میں ہوں اور بارگاہ محمد الرسول اللہ ہو۔ پھر دیکھیں اللہ کریم انقلاب کی راہیں کیسے ہموار فرماتے ہیں، کس طرح سے انقلاب آتے ہیں، اور کس کس نعمت سے سرفراز فرماتے ہیں، کسی کو شہادت سے، کسی کو جنت کی بشارت سے، کسی کو غازی بنا کر، اور روئے زمین کے ہر ذرے پر بندے مومن کو اقتدار نصیب ہو جاتا ہے۔ آج ہو سکتا ہے اور انشاءاللہ ہوگا۔ یہ زمین اللہ کے نام سے خالی نہیں ہوگی، بلکہ پاکستان کا نقشہ بدلے گا۔ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ نقشہ یہ ہے کہ سارا بر صغیر پاکستان ہو۔ لیکن یاد رکھے، ہوگا کربلا سے گزر کر۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کفر کی طاغوتی طاقتیں
ایک جگہ مجتمع ہو رہی ہیں. آج اسی برے صغیر کا ایک حصہ طاغوتی طاقتوں کا مرکز بنتا جا رہا ہے. اسی کا ایک حصہ نعرے تکبیر سے گونج رہا ہے. یہ ٹکرائیں گے، فتح اللہ کے نام کو ہوگی اور سارا بر صغیر ریاست اسلامی بن کر روئے زمین پر آیا اسلام کا سبب بنے گا. اگر ہم آج اس طرف پلٹ آئے تو اللہ ہمیں توفیق دے دے گا، ورنہ جو پلٹے گا وہ اس سعادت سے بہرور ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں. ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.